नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज हम अपना लेसन जो है वो सूरह बकरा आयत नंबर 283 से स्टार्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन कुंतुम अला सफरिन व लम तजिदु कातिबन फारिहानुम मकबूदा फ़इन आमिना बअदुकुम बअदन फलयुअद्दिल्लज़ी तुमिना अमानातहु वलियत्तक़िल्लाह रब्बह वला तक्तुमुश शहादह वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुह वल्लाहु बिमा तामलूना अलीम। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। वा और इन अगर कौन तुम हो अला पर सफ़रिन सफ़र वा और लम नहीं ताजिदु तुम पाओ कातिबन कोई लिखने वाला फारिहानुन तो ग्रो रखना मकबूदातन कब्ज़ा में फपसिन अगर अमीना एतबार करे बादुकुम तुम्हारा कोई बादन किसी का फपस फल युअद्दी तो चाहिए कि लौटा दे अल्लदी जो शख्स तुमिनु अमीन बनाया गया अमानातहु उसकी अमानत वल यत्तकी और डरे अल्लाह से रब्बहु अपना रब वा और ला नहीं तक तुम और तुम ना छुपाओ शहादता गवाही वा और मन जो यक तुम हा उसे छुपाएगा फपस इन्नहु तो बेशक आतिमुन गुनहगार क़ल्बुहु उसका दिल वा और अल्लाह बिमा उसे जो तामलूना तुम करते हो अलीमुन जानने वाला है। इसकी ट्रांसलेशन हम देखते हैं। और अगर तुम सफ़र में हो और लिखने वाला ना पाओ तो बतौर गिरवी कोई चीज़ कब्ज़ा में रख लिया करो। हाँ, अगर आपस में एक दूसरे पर इत्मीनान हो तो जिसे अमानत दी गई है वो उसे अदा कर दे और अल्लाह ताला से डरता रहे जो उसका रब है। और गवाही को न छुपाओ और जो शख्स गवाही को छुपाएगा तो बेशक उसका दिल गुनहगार होगा और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उसे खूब जानता है। इसका हम कनेक्शन देखते हैं कि जो हिदायत मिल रही हैं हमें अल्लाह की तरफ से ख़त व किताबत में और मामलात लिखने में, उसी से जो इसका जो है वो कनेक्शन है, उन्हीं हिदायत से कनेक्शन है। और हिदायत मिली है अल्लाह की तरफ से कि अगर सफ़र के दौरान उधार लेने की नौबत पेश आए तो कातब यानी कि लिखने वाले की अदम मौजूदगी, यानी लिखने वाला मौजूद नहीं है और मामला जो जिनके दरमियान हो रहा है वो ख़ुद भी लिखना नहीं जानते और बाहमी एतमाद ना होने की सूरत में कर्ज़ लेने वाले की कोई चीज़ गिरवी रखी जा सकती है। जो कर्ज़ ले रहा है ना उस पर अगर एतबार नहीं है कर्ज़ देने वाले को तो वो उसकी कोई चीज़ गिरवी रख ले, इसकी इजाज़त है। सही बुखारी की रिवायत है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से कुछ मुद्दत के लिए गल्ला हासिल किया और अपनी लोहे की ज़िरा उसके पास बतौर रहन रखी। याद रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी से अपनी ज़ात के लिए कर्ज़ लेना साबित नहीं है। बैतुल माल कमज़ोर होने की वजह से आप गरीब मुसलमानों के लिए कर्ज़ लेते थे। जो चीज़ किसी के यहाँ गिरवी रखी जाए उसका आर्जी मालिक उससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। अगर ये फ़ायदा उठाएगा तो वो भी सूद के ज़ुमरे में समझा जाएगा, सिवाय उसके कि अगर कोई जानवर वगैरह हो तो उसका दूध पीना या उस पर सवारी करना उसके लिए जायज़ है, क्योंकि ये उस जानवर के चारे का इंतज़ाम करता है। सही बुखारी की एक और हदीस है, आपके सामने कोट करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि गिरवी चीज़ पर खर्च करने की वजह से सवारी की जा सकती है जब उसे गिरवी रखा जाए और दूध वाले जानवर का दूध जानवर को चारा खिलाने की वजह से पिया जा सकता है। जब इस किस्म का जानवर गिरवी रखा जाए तो सवारी करने या दूध पीने वाले पर उसे चारा खिलाना है। सफ़र सफ़र से घर पहुंचने, ठीक है, यानी कि सफ़र से घर पहुंचना जो होता है, सवारी पर सवार होकर सफ़र से जब इंसान घर पहुंचता है, सफ़र से घर पहुंचने और मामले की मियाद पूरी हो जाने के बाद ये गिरवी शुदा चीज़ मालिक को सही सालम वापस लौटाना होगी। आखिर में फिर हुक्म दिया जा रहा है कि अल्लाह ताला से डरते रहो, वही तुम्हारा पालने वाला और मालिक है। लिहाजा गवाही को हरगिज़ ना छुपाया जाए। जो शख्स शहादत को छुपाएगा, गवाही को छुपाएगा, यकीनन उसका दिल गुनाह से आलूदा हो चुका है।
گویا کہ وہ گندے دل کا مالک ہے اور ایسے دل والے سے ہر گناہ کی توقع کی جا سکتی ہے۔ گواہی چھپانے والے کے لیے اس لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ اس کے شہادت چھپانے کی وجہ سے حقدار کی حق تلفی کا خطرہ اور نظام عدل کے ناکام ہو جانے کا اندیشہ انتہائی اندیشہ ہے، کیونکہ عدالت شرعی ہو یا غیر شرعی اس کا دار و مدار بالاخر شہادت پر ہی قائم ہے۔ شہادت چھپانے والے نے گویا کہ نظام عدل کی بنیاد ہی اکھاڑ ڈالی ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو ادراک ہونا چاہیے کہ جو بھی وہ حرکت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے مسائل دیکھتے ہیں۔ حالت سفر میں کاتب نہ ملنے کی صورت میں کوئی چیز گروی رکھی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، مدت مکمل ہونے کے بعد امانت واپس لوٹانا لازم ہے۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کو شہادت نہیں چھپانی چاہیے۔ اور نمبر 4، شہادت چھپانے والے کا دل گناہ گار ہوگا۔ قرآن سے تفسیر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سچی گواہی دینے کا حکم ہے، سورہ مائدہ آیت 8۔ سچی گواہی چھپانے کا گناہ ہے، سورہ بقرہ آیت 283۔ اور گواہی چھپانے والے ظالم ہیں، سورہ بقرہ آیت 140۔ اور جھوٹی گواہی سے بچنے والوں کی تعریف، سورہ فرقان آیت 72۔ گواہی پر قائم رہنے والوں کی جنت میں تکریم ہوگی، سورہ معارج۔ جی آگے چلتے ہیں ہم اگلی آیت کی طرف۔ آیت 284۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ للہ اللہ کے لیے، ما جو فی میں السماواتی آسمانوں، وا اور ما جو فی میں ارض زمین، فاپسین اگر تبدو تم ظاہر کرو، ما جو فی میں انفسکم تمہارے دل، او یا تخفوہ تم سے چھپاؤ، یحاسبکم تمہارے حساب لے گا، بہی اس کا اللہ اللہ، فپس یغفرو پھر بخش دے گا، لمن جس کو یشاء وہ چاہے، وا اور یعذب وہ عذاب دے گا، من جس کو یشاء وہ چاہے، واللہ اور اللہ علی پر کل شیء قدیر ہر چیز پر اور قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا تم سے حساب لے گا، پھر جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر جو ہے کنیکشن دیکھتے ہیں پچھلی آیات سے، کہاں مل رہا ہے۔ صدقہ کرنے، قرض حسنہ دینے اور سود سے دستکش یعنی کہ لڑائی کرنا، اس دستکش ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان یہ تسلیم کرے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس لیے مجھے حقیقی مالک کی مرضی کے مطابق لین دین اور مالی معاملات کو چلانا چاہیے۔ عام طور پر شہادت کسی مفاد اور خوف کی وجہ سے ہی چھپائی جاتی ہے، جس سے عدالتی نظام کے بگاڑ کے ساتھ حقدار اپنے حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ شہادت چھپانے والے کو یہاں یہ باور کرایا گیا ہے کہ شہادت چھپانے سے پہلے تجھے 1000 بار سوچنا چاہیے کہ یہ وقتی مفاد اور عارضی خوف ہے، جبکہ نفع و نقصان اور زمین و آسمان کی ہر چیز کا اصلی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، جو ہر کسی کے مفاد کی حفاظت کرنے والا ہے، جس کا حق مارا گیا اس کے لیے بھی یہ الفاظ سرمایہ اطمینان ہے کہ دنیا میں تو یہ حق مارا گیا لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تیرا حق محفوظ ہے۔ آگے فرمایا، لوگوں کوئی چیز تم اپنے دلوں میں چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا اور جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے عذاب میں مبتلا کر دے۔ وہ اللہ ذرے ذرے پر قدرت رکھنے والا ہے، اس لیے گواہی سوچ سمجھ کر دینا چاہیے۔ جھوٹی گواہی دے کر متاثرہ فریق کو اپنی چرب لسانی یعنی کہ چلتی زبان سے مطمئن کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو جانتا ہے کہ تمہارا ظاہر کیا ہے اور دل میں کیا چھپائے ہوئے ہو۔ یہاں دلوں کے خیالات پر محاسبے کا ذکر ہوا ہے،
اس کے متعلق قرآن و حدیث میں 2 قسم کے اصول بیان ہوئے ہیں۔ کفر، شرک، نفاق، حسد، کینہ اور ریاکاری کے خیالات سے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کی بجائے انہیں دانستہ دل میں جمائے رکھتا ہے اور عقیدے کے طور پر اپناتا ہے تو ان پر نہ صرف محاسبہ ہوگا بلکہ ایسے لوگ شدید عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ باقی خیالات کے بارے میں معاف کر دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کتاب الطلاق میں سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کے دلوں کے وسوسے اس وقت تک کے لیے معاف کر دیے ہیں جب تک وہ ان پر عمل نہ کر لیں یا ان کے مطابق کلام نہ کی جائے۔ دل کی پاکیزگی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے، میرے عمل کو دکھلاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، یقیناً تو آنکھوں کی خیانت اور جو کچھ دلوں میں ہے اسے جانتا ہے۔ یہ جی صحیح ابن حبان سے آپ کے سامنے ایک روایت رکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے فرماتے، اے اللہ بے شک میں تجھ سے بے بسی، سستی، بخیلی، بڑھاپا، سختی، غفلت، ذلت اور مسکرت سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے فقر، کفر، شرک، نفاق اور ریاکاری سے پناہ مانگتا ہوں، اور بہرے پن، گونگے پن، جنون، پھل بہری، کوڑ اور بری بیماریوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں۔ زمین آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ لوگوں کا احتساب کرے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ہے جی ہمارا آج کا لیسن جو یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے، آج کی کلاس کمپلیٹ ہوتی ہے، اور کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی آیات جو کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور 2 نوروں میں سے ایک نور اور اس کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔